علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، ہم آپ کے ساتھ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تیار ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ جب دوسری بیعت مکمل ہو گئی تو اسلام و کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب اہم کامیابی تھی۔ تو مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے جو ہے اجازت مل گئی۔ اب کہتے ہیں کہ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ جو ہجرت کے معنی ہے وہ یہ ہے، لکھتے ہیں کہ سارے مفادات اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ابتدائے راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مبہم مستقل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم اور رونما ہوں گے۔ یہ تو تھی ہجرت کی معنی۔ اب مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی، ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش ہیں۔ اب ہجرت کے جو چند واقعات ہیں وہ لکھتے ہیں مصنف۔ سب سے پہلا واقعہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مہاجر جو تھے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا، جب ابو سلمہ روانہ ہوئے تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو ہم آپ پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں، آپ اسے شہر سے گھماتے پھریں۔ یعنی جو اس کی بیوی کے جو گھر والے تھے، والدین تھے، تو انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ آپ تو جہاں بھٹکنے جا رہے ہیں آپ بھلے جائیں، لیکن آپ ہماری بیٹی کو کیوں بھٹکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہے گی۔ تو وہ ان کے پاس رہ گئی۔ اب رہا ان کا بچہ، تو جب بچہ بھی انہوں نے لڑکی والوں نے رکھ لیا تو پھر ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچہ تو باپ کے پاس جائے گا۔ اب یہ بات ہو گئی تو بچے کو ایک دوسرے کی طرف کھینچنے لگے، تو یہ ہوا کہ بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور بچے کو اپنے کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کے گھر والے اس کے پاس لے گئے۔ یعنی جو بچے کا ہاتھ نکل گیا، پھر ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے وہ اس کو اپنے پاس لے گئے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ ابو سلمہ نے اکیلے سفر کیا۔ ابو سلمہ تو اکیلے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ جو ابو سلمہ کی بیوی تھی، ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح جہاں پر یہ ماجرا پیش ہوا تھا وہاں پر جاتی اور روتی رہتی۔ تو لوگوں نے بالآخر ان کے گھر آنے کو کسی کو آدمی نے کہا کہ آپ اس عورت پر ترس کیوں نہیں کھاتے، آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے کو اس کے دودیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ کہتے ہیں کہ 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر طے کیا اور ساتھ میں کوئی مخلوق نہیں، یعنی اکیلے سفر طے کیا، ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اس حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا۔ جب قباء کی آبادی سے نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اس بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ یہ تھا حضرت ابو سلمہ کا پہلا واقعہ جو انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔